نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر آمنت باللہ صدق اللہ یا رب العالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج انتہائی خوشی کا مقام ہے پوری امت مسلمہ کے لیے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت پوری دنیا کے اندر صرف ایک ملک ہے جس ملک میں مکمل شریعت مطہرہ کے نفاذ کا عزم ہے، اور صرف عزم ہی نہیں بلکہ شریعت مطہرہ نافذ العمل ہے۔ آج اس امت کا وہ طبقہ جو قدم بقدم صحابہ اکرام کے نقش پا پہ ہے اور لازوال قربانیوں کے بعد اپنے خاندانوں کو، اپنی آل اولاد کو، اپنی ایک پوری نسل کو اللہ کے راستے میں اور شریعت مطہرہ کے غلبے کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے انہوں نے قربان کر دیا۔ اس کی نظیر ہمیں صحابہ اکرام میں ملتی ہے، قرون اولیٰ میں ملتی ہے، اس کے بعد والے ادوار میں اتنی قربانیاں میری نظر سے گزری نہیں ہیں کہ صرف اور صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور دین متین کو تخت پر لانے کے لیے جتنی قربانیاں افغانستان کے علماء کرام نے دی ہیں، اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب فتح مکہ ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں آپ نے شدید تکالیف کو برداشت کیا، صحابہ اکرام نے برداشت کیا، بے شمار قربانیاں دی، اور پھر مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد بھی آپ چین سے نہیں بیٹھے، آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ مدینہ پاک پر حملے ہوئے اور آپ کی ہر اعتبار سے آپ کو شہید کرنے کے متعدد مرتبہ کوششیں کی گئیں، لیکن جب آپ فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے تو ہر طرف سے یہ آواز اٹھتی ہوئی جب نظر آئی کہ آج بلال کا بدلہ لینا ہے، اور آج یاسر و عمار اور اس فیملی کا بدلہ لینا ہے، آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں رسی ڈال کر اور آپ کی پیٹھ مبارک پر اوجری ڈالنے والوں سے آج بدلہ لینا ہے، آج حضرت عثمان کا بدلہ لینا ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نگاہیں بھی نیچی ہوں اور اللہ کی حمد و ثنا ہو، اپنے سجدوں سے اللہ کو راضی کرو، اور آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، آج سارے ظلم کرنے والوں کو میں معاف کرتا ہوں۔ یہ علماء کی شان تھی کہ جنہوں نے افغانستان پر کنٹرول کرتے ہی فرمایا کہ لا تثریب علیکم الیوم،
ہر ایک نے اپنے خون کے پیاسوں کو، جنہوں نے ان کے بھائیوں کو، والدین کو، ان کی اولاد کو، ان کی بچیوں کو تحقیق کیا اور 12 سال 10 سال جیلوں میں سخت ترین سزائیں دی، انہوں نے اپنے دلوں کو، اپنے سینوں کو کینوں سے صاف کر کے اعلان فرما دیا کہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت نے جس طرح لا تثریب علیکم اليوم فرمایا تھا، آج ہم بھی اسی کا اعلان کرتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ آپ نے معافی کا اعلان فرما دیا، پھر بھی مکہ سے کچھ لوگ بھاگ گئے، مکہ چھوڑ دیا۔ آج یہ یاد تازہ ہوتی ہے کہ جس طرح مکہ چھوڑنے والے وہ لوگ تھے جو حضور کی شان میں غلیظ اشعار کہتے تھے، لڑائیوں پر ابھارتے تھے، تکلیف دیتے تھے، ان کے من میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ ہم معافی کے قابل نہیں ہیں۔ ہم افغانستان کو دیکھتے ہیں کہ عام معافی کے باوجود لوگ بھاگ رہے ہیں، اپنا ملک چھوڑ رہے ہیں، اپنا محلہ، رشتہ دار، قوم و قبیلہ چھوڑ رہے ہیں۔ تو آخر یہ کیا بات ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ معافی کے باوجود یہ کیوں اتنے بےتاب ہیں؟ تو یہ بات اظہر من الشمس ہے اہل ایمان کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مخبریاں کر کے عورتوں، بچوں، بوڑھوں، علماء، ضعفاء کی مخبریاں کر کے ان کے قتل عام میں شریک ہوئے، ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے، یا یہ اکثریت ان لوگوں کی ہے، یا پھر یہ ان میں وہ لوگ ہیں کہ جو شراب و کباب کے رسیہ تھے، ان کی ان چیزوں کو اب بند کیا جانا تھا، یا ان میں وہ لوگ ہیں کہ جو ٹک ٹاکر، بے حیائی کے خوگر، اس کے علمبردار وہ لوگ ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنی ان شونی حرکات سے باز آتے، توبہ کرتے، اپنے وطن کو نہ چھوڑتے، اس کی تعمیر اور ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ طالبان ان سے کوئی ناواقف نہیں تھے، وہ طالبان سے ناواقف نہیں تھے۔ 6 سال طالبان کی حکومت رہی ہے اور انہوں نے اس امن کے دور کو دیکھا، یہ ان سے گھبرا کر نہیں بھاگے ہیں، یہ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے، اپنی فحاشی کی وجہ سے، اپنے ہاتھوں پہ جو ان کے خون ہے معصوموں کا، اس خون کی وجہ سے یہ اپنے ملک کو چھوڑ کر بھاگے ہیں۔ لیکن ان کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ جب معافی کا عام اعلان ہو چکا تھا، ہمیں امید ہے اپنا وطن اپنا ہوتا ہے، پھر شرمندہ ہوں گے، پھر یہ اپنے وطن واپس لوٹیں گے جب امن کا سنیں گے، جب یہ شانتی کا سنیں گے، عام معافی کی برکات سنیں گے، طالبان کے وہی پہلے جیسا حسن سلوک وہ ان کے سامنے آئے گا، یہ انشاءاللہ لوٹیں گے۔ لیکن وقتی طور پر یہ اپنے وطن کو چھوڑا ہے انہوں نے، جو کہ ایک افسوس ناک عمل ہے۔ اللہ اس دین کو غالب فرمائے اور اس کا غلبہ سارے نظاموں پر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔